عزیزان من، فیصل کا سلام قبول کیجیے گا۔ آج 12ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ اس میں اس کے دو حصے ہیں، ایک ہے سورہ ہود، لیکن اس کی ابتدائی 5 آیاتیں وہ 11ویں پارے میں ہیں، اور دوسرا ہے سورہ یوسف، اور اس کی ابتدائی 52 آیاتیں پہلے سے یعنی اس میں ہیں۔ اب 12ویں پارے کی سورہ ہود میں 4 نکات ہیں۔ قرآن کریم کی عظمت، یعنی قرآن کریم جو ہے نا وہ آیات، معنی اور مضامین کے اعتبار سے مکمل اور جامع کتاب ہے۔ جو منکرین کتاب کو، قرآن مجید کو چیلنج کیا گیا کہ اگر آپ اس میں سے کوئی 10 اس جیسی کوئی آیات نکالنا چاہیں تو آپ کو یہ چیلنج ہے۔ پھر دوسرا اس میں توحید ہے کہ ساری مخلوق، اگر انسان ہے، جنات ہیں، مچھلی ہیں، پرند ہیں، چرند ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے، اگر وہ پانی میں ہے یا خشکی میں ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، اور مطلب اسی کے وہ اس کا رازق ہے، اس کو رزق چاہتا ہے کسی طریقے سے۔ پھر اس میں 7 انبیاء کے واقعات ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے چند لوگ تو ایمان لائے، لیکن بہت ساروں نے انکار کیا، تو اس میں پھر یہ ہوا کہ اللہ کے حکم سے حضرت نوح نے کشتی بنائی، اور جو کشتی میں بیٹھ گئے وہ تو بچ گئے، اور باقی وہ اللہ کے حکم سے غرق ہوئے۔ پھر اس میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ایمان لانے والے میں سے جو کامیاب ہوئے، باقیوں کو باد سریر نے کی وجہ سے ان پہ عذاب آئے، وہ سب غرق ہو گئے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو کہا کہ آپ پہاڑ میں سے ہمارے لیے اونٹی نکالیں، تو اس نے اللہ کے حکم سے اونٹی نکالی، لیکن اس میں یہ شرط تھی کہ اونٹنی کو کچھ نقصان نہیں دینا ہے، لیکن انہوں نے خلاف ورزی کرتے ہوئے، نافرمانی کرتے ہوئے اس اونٹنی کو ذبح کیا، اس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کی عذاب میں گرفتار ہوئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کو بڑھاپے میں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا کیا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر اس طرح سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی، وہ بڑی بدکار تھی، وہ عورتوں کے بجائے لڑکوں کی طرف راغب تھے۔ اس طرح سے پھر کچھ فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان بن گئے۔ پھر سارے لوط کے قوم جو ہے وہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ لڑکے ہمارے حوالے کر دیے جائے، لیکن انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ میں ان کو منع کروں، لیکن وہ منع نہ ہوئے۔ تو اس طرح سے پھر وہ قوم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، اور پھر ان کو الٹا کر کے غرق کر دیا، اور ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم وہ ناپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی غرق کر دیا۔ پھر اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی، لیکن وہ نہ مانا، اور اس کے باقی سردار تو مسلمان ہو گئے، لیکن فرعون جو ہے نا وہ مقابلہ کرتے ہوئے دریا میں غرق ہو گئے۔ پھر اس میں قیامت کا تذکرہ ہے کہ روز قیامت انسانوں کی 2 قسمیں ہوں گی، صرف 2 قسمیں۔ ایک وہ جو کہ بدبخت لوگ ہوں گے، دوزخ کے حقدار ہوں گے، اور دوسرا وہ جو کہ نیکبخت لوگ ہوں گے، اور جو کہ جنت کے سردار ہوں گے۔ پھر اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے سورہ یوسف۔ اس کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، اس کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 نمبر پر تھا، 11 نمبر پر تھا، اور اس طرح سے پھر وہ بھائیوں نے اس کے ساتھ حسد شروع کی، کیونکہ وہ والدین کا لاڈلا تھا، بڑا حسین اور خوبصورت تھا۔ پھر اس کو بہانے سے اٹھا کے کنویں میں پھینک دیا۔ پھر وہاں سے ایک قافلہ آیا، اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے نکالا، اور جب اس کو وہاں سے نکالا تو اس طرح سے پھر وہ اس کو مصر لے گئے، اس کو بیچ دیا، اور عزیز مصر نے اس کو فروخت کیا۔ پھر اس کی بیوی جو ہے وہ اس پہ عاشق ہو گئی، اور اس کو بدکاری کی طرف راغب کرنے لگی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کیا، باوجود اس کے کہ وہ بے گناہ تھا، لیکن عزیز مصر نے اپنی عزت بچانے کے لیے اس کو قید میں ڈال
ڈال دیا. پھر وہاں سے اس نے خواب کی تعبیر کی وجہ سے وہ پھر بادشاہ کا چہیتا بن گیا اور اس طرح اس کو وزیر بنا لیا. پھر اس طرح سے جب مصر میں قحط پڑا تو اس کے بھائی غلہ لینے کے لیے وہاں پہ آ گئے اور اس طرح سے وہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ملا لیا. اور ایک پورے بہت بڑا واقعہ میں آپ کو مختصر بتا رہا ہوں کہ پھر اس طرح سے وہ اس کے والدین سے مل گئے اور پھر وہ والدین کو وہاں فلسطین سے پھر مصر میں لے آئے. ان الفاظ کے ساتھ فیصل کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور گزارش کرنی ہے آپ سے کہ میرے اس چینل کو آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح سے میں آپ کی لیچے اچھی ویڈیو بناتا رہوں اور اس کار خیر میں آپ بھی حصہ لیں، اس کو آپ ریپروڈیوس کر لیں تاکہ اس طرح سے یہ میسیج جو ہے وہ تمام دنیا تک پھیل جائے. والسلام.